روزانہ 30 دن روزہ رکھو گے تو جب یہ تمہارا افطار کے وقت ہوگا تو جو بھی تم لوگ اللہ سے سوال کرو گے وہ سوال تمہاری وہ دعا ضرور اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے گا اور تمہارا سوال پورا کر دے گا۔ کتنی بڑی بات معلوم ہے بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو، حواریوں کو حکم دیا کہ 30 دن روزہ رکھو۔ تفسیری روایت ہے، قرآن نے کہا ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر روزے فرض کیے گئے، اور وہ روزے کون سے مہینے میں؟ رمضان میں۔ کتنے دن کے؟ بھائی پورے مہینے کے، پورے رمضان میں 30 دن۔ یہ چاند 29 کا ہو جائے بات الگ ہے، 30 دن وہاں انہوں نے حکم دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو 30 دن روزہ رکھو۔ ہماری شریعت میں، شرع محمدی میں جو صوم، سیام، روزے فرض کیے گئے 30 دن کے، تو پتہ یہ چلا کہ نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، نفس کو مارنے کے لیے، اور قوت بہیمیہ جو ہوتی ہے انسان کے اندر، ایک قوت ایسی بھی ہے کہ وہ قوت جانوروں سے ملتی ہے، مگر یہی میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اگر وہ قوت نہ ہوتی تو پھر انسان پیدا ہی نہ ہوتا۔ عقل مند را اشارہ کافی، آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ بڑے ہونا، بالغ ہونا، شادی بیاہ ہونا، پھر یہ کیا ہے؟ محض خدا تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ انسان کی نسل ایک دنیاوی سبب سے جاری رہے، ورنہ وہ تو محتاج نہیں ہے کسی شے کا۔ جب حضرت آدم کو بن باپ بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کے بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، مگر انسانوں کی نسل چلانے کے لیے انسانوں ہی کے اندر ایک قوت پیدا کر دی، اور کوئی اس قوت سے انکار نہیں کر سکتا، اور اس قوت کا نہ ہونا بھی سماج میں جو ہے بہت بڑا عیب ہے۔ تو بہرحال بات نکلی اس سے کہ یہ جو قوت مردانگی اور قوت جو شہوت ہے، اشتہا ہے، بلوغت کے بعد انسان کو اس کا بنوا تابع نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، ورنہ وہ اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اسی قوت کو کچلنے کے لیے اور اس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے، اس کو نکیل لگام پہنانے کے لیے، سمجھ گئے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ بہت آسان نسخہ ہے۔ اگر کوئی شخص سے دیندار ہو، دیندار نہیں بھی ہے، اللہ کرے سب ہو جائیں، لیکن ہے خدا سے ڈرنے والا، مسلمان ہے، اس کو احساس ہو رہا ہے، ابھی تک نکاح نہیں کیا اور نظر بہک رہی ہے، دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو گناہ میں پڑ جائے، آسان نسخہ ہے، روزہ رکھ۔ اے جوان جو اپنے نفس میں آ کر بہک رہا ہے، روزہ رکھ، خوب روزہ رکھ، تیرا نفس تیرے قابو میں ہو جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو وہاں بھی حکم دیا گیا تھا۔ ہاں، تو کہنا یہ چاہتا تھا یہ 1 دن 2 دن روزہ رکھیں گے تو اس سے نفس نہیں مرے گا، کم سے کم سال بھر میں مسلسل 1 مہینہ 30 دن، یہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے تفسیری روایت سے بھی، اور رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے اس کی حکمت سے بھی۔ قرآن نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ آخر کا لے رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے۔ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہو جاؤ۔ اب تم سوال کرو، پوچھو مجھ سے یا خود سوچو کہ روزہ رکھنا اس میں کیا تقویٰ؟ بہت بڑی حکمت ہے۔ جب انسان بھوکا پیاسا رہے گا نا تو یہ دبلا پتلا ہو جائے گا، جو نفس کی شکل میں اندر قوت بیٹھی ہوئی ہے وہ مرجھائے گا، اس کی طاقت مزمحل ہو جائے، کمزور ہو جائے گا، اور وہیں سے جو خدا کی معرفت کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے، ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ کے مخصوص ترین لوگوں میں ہو جائیں، اولیاء میں ہو جائیں، ورفا میں ہو جائیں، مخصوص عارفین میں ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نفس کو کچھ لو، اور نفس کو کچلنے کے لیے بہت اہم ہے کہ روزہ رکھو۔ اور صرف روزہ ہی نہیں، آگے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ محض روزہ رکھنا، رمضانی کے روزے کے بیان میں حدیث میں کہ جو وہ انسان و مسلمان جو محض رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے اور نماز سے بھی مطلب نہیں، قرآن سے بھی مطلب نہیں، اچھائیوں سے بھی مطلب نہیں، بھوکا ہے اور کچھ کر نہیں رہا ہے روزے کے علاوہ، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ذکر نہیں کر رہا ہے، اللہ سے ڈر نہیں رہا ہے، منہ سے گالی گلوچ بک رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے مگر صرف بھوکا ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا، ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو کچلنے کے لیے روزہ اور روزے کے ساتھ ساتھ جو ساری عبادتیں ہیں وہ کرنی چاہیے، تب جا کے نفس مغلوب ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ وقت ہو گیا ہے، بات اسی ٹاپک سے اور آ رہی ہے لیکن نہیں، میں یہیں پہ بات اپنی روک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔